अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अल्फला ग्लास एल्युमिनियम टेक्निकल चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे आप कैसे 12 mm टेम्पर ग्लास पार्टीशन लगा सकते हैं। स्मॉल ग्लास फ्रेंड है, ये दुकान का फ्रेंड है। और हम लोग जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको लगाना सिखाते हैं आप लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। तो वीडियो स्क्रीन पे आपके सामने आ गई है, ये हमारे पास शॉप है। इसकी शॉप का हमने ग्लास पार्टीशन लगाना है, फ्रंट लगाना है। इसको सबसे पहले हम लोग साल कर लेते हैं। साल आपने इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। आपने जो ऊपर वाला जो बीम है उसके सेंटर से साल को नीचे फेंकना है, और जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हम टाइल के साथ निशान लगाएंगे। ये टाइल के साथ निशान लगाने के बाद अब हमने कटिंग स्टार्ट कर दी है। और ये कटिंग क्यों और किस वजह से कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं, इस साइड पे हमारा फिक्स ग्लास है, ताकि हमारा जो फिक्स ग्लास हम इसको फिटिंग करें तो वो सीधा हमारा दीवार के साथ आके तो अटैच हो जाए। तो इसको हम टाइल को उतार लेते हैं। सबसे पहले जो हमने बीच में जरी लगाई है उस टाइल को हमने निकाल लेना है, ताकि जो हमारा ग्लास है वो बड़ी आसानी से जरी के अंदर जाके दीवार के साथ अटैच हो जाए। तो उसके बाद हम ग्लास फिक्स पैनल के जो क्लिप है, एल क्लिप है, वो भी साथ लगाएंगे। साथ साथ हमारे एक भाई हैं जो वो झरी निकाल रहे हैं, तो हम ये भी आपको दिखाते हैं जी किस तरीके से आपने ग्लास फिक्स पैनल का जो एल एक्सेसरी है उसको आपने किस तरीके से लगाना है। होल वर्किंग पीछे से फैक्ट्री से कंप्लीट आती है। ये टेम्पर ग्लास है जिसे हम लोग टफन ग्लास भी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेम्पर ग्लास है, इंडिया के अंदर टफन ग्लास है। तो इसको हमने ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद साथ रख के तो फिर हमने इसको टाइट कर लेना है। जैसे कि ये आपको वीडियो में भी नजर आ रहा है, एक साइड इसकी एल है, यानी कि L2 वॉल ग्लास है, ठीक है, L2 वॉल ग्लास है। तो एक साइड पे बिल्कुल सीधा है क्लिप और एक साइड पे एल है। जो एल वाली साइड होगी वो अंदर वाली साइड पे आएगी। हम सबसे पहले इसके जो अपना एल क्लिप है उसको टाइट कर दिया। अब हम ग्लास को उठाएंगे ताकि हम दीवार के साथ और जो दुकान का फ्रंट है उसमें फिक्स ग्लास पैनल लगा सके। तो इसी तरीके से आपने ग्लास को खड़ा करना होता है। ये टेम्पर ग्लास है, इसमें टूटने का किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। अब इसको उठाएंगे तो हम लोग इसको ले जाएंगे बिल्कुल पास। आपने ग्लास को जो नीचे गत्ता है उसके ऊपर रखना है, जिस तरीके से ये हमारे दोस्तों ने रखा हुआ है। अब ये ग्लास को रख लिया है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉपर ग्लास लगाने का तरीका ये यही है या कोई और तरीका है। तो इसको अगर यही तरीका है तो इसको हम 100 से कितने मार्क्स देते हैं। तो ये ग्लास को हमने रख लिया है साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पुश कर रहे हैं ताकि ये हमारा जो ग्लास है एकदम से जो वॉल है उसके साथ अटैच ना हो। अगर एकदम से साथ अटैच होगा तो जो ग्लास है ये टेम्पर ग्लास होता है, इसका कॉर्नर बहुत नाजुक होता है, ये डैमेज हो सकता है। तो इसको फ्रंट वाली साइड पे हम लोग इसको साल कर लेते हैं ताकि हमें ये पता लग पाए जो फ्रंट है ये हमारा साल में है या नई साल में। हमें जिस साइड पे डोर का फ्रंट आना है और फिक्स पैनल का जो फ्रंट वाली साइड है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट साल में चाहिए होती है, ठीक है। अगर 19-20 दीवार वाली साइड पे फर्क आता भी है, उधर गैप बचता भी है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ फ्रंट साइड को साल में करना है, ठीक है। अब इसका साइज कैसे लेते हैं वो मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। आप कैसे ग्लास पार्टीशन का साइज लेना सीख सकते हो, स्मॉल बड़ी जो भी आपका साइज है, ठीक है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग आपको सिखाएंगे ग्लास स्मॉल पार्टीशन, ग्लास का स्मॉल दुकान का फ्रंट हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये ग्लास को एक साइड पे जो फिक्स पैनल है उसको लगा दिया। अब जो डोर वाली साइड है, अब उस साइड पे जो ऊपर तिल्ली आनी है, जो ग्लास फिक्स पैनल है जी, यानी कि जो डोर के ऊपर तिल्ली आनी है, अब उसको लगाएंगे। क्योंकि ये फिक्स जो पैनल है इसको अभी थोड़ी देर तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके जो होल वर्किंग है इसको अब लगाते हैं। होल करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्क्रू लगा देंगे। अब देखिए प्रॉपर जो ऊपर गैप आ रहा है ग्लास के साथ और वॉल के साथ प्रॉपर एक जैसा आपको गैप नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी वजूहत क्या, इसका जो साइज है वो बड़ा प्रॉपर लिया गया है, किसी प्रोफेशनल शख्स ने लिया। तो इसको हमने क्या करना है जी, इसका जो एल क्लिप है इसको टाइट कर लेते हैं। स्क्रू हमने 8-10 के लगाए हैं, आपने भी ये लगाने हैं। और इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद एक स्क्रू ऊपर का हमारा कंप्लीट हो गया है। एल क्लिप हमने लगा दिया, उसके बाद दूसरा एल क्लिप लगाएंगे। और ये जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, हल्की फुल्की अगर आप हैमर के साथ उसको हिट करते हैं तो उससे ग्लास का कोई खतरा नहीं है। इसको भी हम लोग अपना जो होल है वो कर लेते हैं, यानी कि सुराख कर लेते हैं दीवार में।
اور اوپر والی سائڈ پہ جو بیم ہے ادھر ہم نے سوراخ کر دیا اور اب گٹی لگا دی. اب اس کے بعد ہم لوگ پیچ لگائیں گے. پیچ بھی آپ کو یہ پیچ کس کے ساتھ آپ اسکرو ڈرائیور بھی کہتے ہیں, پیچ کس بھی کہتے ہیں, 4 منہ والا, اس کے ساتھ ہم لوگ اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا اگلا جو ہم نے کام کرنا ہے وہ گلاس ڈور کی جو اوپر والی تلی ہے ہم نے اس کو لگانا ہے. اس کی جو اسیسری ہے سب سے پہلے ہم لوگ وہ ٹائٹ کر لیتے ہیں تاکہ بڑی آسانی سے ہم لوگ جب اٹھائیں تو گلاس کو فکس کر دیں جو گلاس تلی ہے. تو یہ ہم اس کے ایک ایک کر کے جو ایل کلپ ہے وہ لگا رہے ہیں, جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ پراپر یہی طریقہ ہے, آپ کو بھی اسی طریقے سے لگانا چاہیے اگر آپ گلاس اسمال پارٹیشن لگا رہے ہیں. اگر آپ کو سائز لینا نہیں آتا تو میری بہت ساری ویڈیو پڑی ہوئی ہے, آپ اس گلاس پارٹیشن کا سائز لینا بھی سیکھ سکتے ہیں. اسی ویڈیو میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور اسی چینل پہ ہی آپ کو ویڈیو مل جائے گی. اور اب اس کو دوسری سائڈ پہ جہاں پہ ہم نے تلی لگانی ہے, جو چھوٹا گلاس پینل تھا ہمارا فکس تلی اس کی جو سال ہے وہ کی ہے. اس کے بعد اس کی مارکنگ کر لیتے ہیں اور سال اور سائز یہ ایکوریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس کا ہم نے سائز نکال لیا, یعنی کہ یہ جو ہمارا ڈور ہے وہ کس سائز کا ہے تو اسی سائز ہم نے نیچے جو فرش ہے وہاں پہ رکھا اور اوپر ہم نے نشان لگا دیا. ہم نے 5 سوتر جو ہمارا سائز آ رہا ہے گلاس کا اور جو ہم نے نشان لگانا ہے وال کے اوپر تو وہ ہمیں 5 سوتر بڑا لگانا ہے تاکہ ہمارا جو گیپ ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے. دیکھیں گلاس کا سائز لے لیا. اس کے بعد اب یہ ہم کیا کریں گے جی, جو اس کی پیچ ہے جو تلی کے ساتھ پیچ فٹنگ ہونا ہے جو دیوار کے ساتھ بھی لگنا ہے, اب وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پہلے ہم اس کی جو اپنا اس کو اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہم دیوار کے ساتھ رکھ کے بڑی آسانی سے مارکنگ کر کے تو اس کو بڑی آسانی سے لگا پائیں. تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. ابھی اس کو یہ ہم کیا کر رہے ہیں جی, یہ دیکھیں کرنے کے بعد اس کو ہم نے ساتھ رکھ دیا. ٹھیک ہے, اس کی جو کیپ تھی وہ اتار دی. اب ہم نے اس کے ساتھ جو کلپ لگایا اس کی ہم نے مارکنگ کر رہے تاکہ ہم ہال ورکنگ کریں تو دیوار کے ساتھ اسے فکس کر دیں. اب ہلٹی کے ساتھ ہم لوگ سوراخ کریں گے, دیوار کے اندر سوراخ کریں گے. اس میں 2 سوراخ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سوراخ نہیں کرنا, اگر ایک کریں گے تو کل کو آپ کی جو تلی ہے یہ لٹک جائے گی, آپ کا جو گلاس ڈور ہے وہ ٹوٹنے کے جو چانس ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور اس کی جو دوسری ہال ورکنگ ہے وہ بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں. اگر تو 4 سوراخ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر ہی کوئی نہیں, اگر 2 بھی کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک سوراخ نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ بھائی صاحب نے کتنے سوراخ کیے آپ کے سامنے. اب اس کو پراپر ہم اس کو فکس کر دیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ اس کا جو پہلا سوراخ ہے اس میں پیچ لگا کے تو اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں, ہلکا ہلکا سا ٹائٹ کر دیں تاکہ ہمارے جو جتنے بھی سکرو لگانے وہ پراپر ایک جیسے ہمارے ٹائٹ ہوں گے تو ہمارا جو پیچ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. اس کو دوسرے پیچ کو بھی ہم نے ٹائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اب یہ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا تاکہ جو دروازے کا ویٹ ہوتا ہے جو اس کی لچک ہوتی ہے اس سے یہ ہمارا جو پیچ ہے یہ لوز نہ ہو. اس کے بعد اس کے سامنے والی سائڈ پہ گلاس ٹو گلاس جو پیچ آتا ہے جو فکس پیچ ہوتا ہے اوپر والی تلی کو بھی پکڑے گا اور ساتھ جو گلاس ہے اس کو بھی پکڑے گا. پکڑنے کے بعد اوپر والی جو تلی ہوگی وہ فکس ہو جائے گی, یعنی کہ جو فکس گلاس ہے اس کو جو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں. اس میں لوزنگ نہیں آنی چاہیے, پلین ہی ہونی چاہیے. جتنا زیادہ ٹائٹ ہوگا اتنا ہی آپ کا جو گلاس تلی اور گلاس ڈور ہے لانگ ٹائم آپ کا چلے گا, اس کی کمپلین نہیں آئے گی. تو اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا جو جس جگہ پہ ہماری کلی ہے اس کو ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو گلاس ہے گلاس تلی ہے وہ بڑے آرام سے ہم لوگ رکھ کے تو اس کو ٹائٹ کر پائے. تو یہ گلاس پیچ ہے جو اوپر والی تلی کا اس کو کھول لیتے ہیں. اس کی ایک سائڈ ہم نے کھول لی ہے جی, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کی جو کیپ تھی نیچے رکھ دی. اب یہ گلاس کو ہم لوگوں نے اوپر رکھنا ہے, اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. سارا کام ایکوریٹ آپ نے سال میں کرنا ہے, گنیے میں کرنا ہے, لیول میں کرنا ہے. اچھا, یہ ہم نے فکس تلی کو ساتھ رکھ دیا. دیکھیں سوراخ کتنے ایکوریٹ آئے ہیں, کتنے پرفیکٹ سوراخ آئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو سکرو ہے بڑی آسانی سے ہم لوگ ٹائٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ جو آپ نے پیچ فٹنگ لگائی ہے اس کو پورا آپ نے گنیے میں لگانا ہے تاکہ آپ کو دور سے بھی یہ گنیے میں نظر آئے, لیول میں نظر آئے. تو یہ دوسری سائڈ آ گئی جہاں پہ فکس ہمارا گلاس ٹو گلاس پیچ ہے تو اس کو بھی آپ نے ایک جیسے ٹائٹ کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے ایک سکرو آپ نے زیادہ ٹائٹ کر دیا اور دوسرا آہستہ آہستہ آپ لوگ ٹائٹ کریں. 3 سکرو ہیں تو آپ نے تینوں کو ایک جتنا ہی ٹائٹ کرنا ہے. تو یہ فکس جو فکس تلی ہے اس سائڈ پہ
اور اس کو بھی آپ دیکھیں، اس کو آپ نے ایک جیسے ٹائٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو گلاس اوپر چاہیے تو اوپر کر لیں، نیچے چاہیے تو یہ دیکھیں۔ اب یہ اوپر سے جو گلاس تھا بالکل ایکوریٹ ہو گیا۔ ایکوریٹ ہونے کے بعد اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا۔ گلاس ٹیمپر گلاس ہے یہ، اور یہ گلاس فرنٹ ہے، سمال دکان ہے، سمال دکان کا یہ گلاس فرنٹ ہے، ٹیمپر گلاس ہے۔ اب اس کے ساتھ جو تلی کے ساتھ ہم نے ایل پیچ، ایل کلپ لگائے تھے اور ایل پیچ لگائے تھے، وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب اس کو لگاتے ہیں ایل کلپ، اس کو بھی آپ نے ہول ورکنگ کر لینی ہے۔ سوراخ کرنے کے بعد آپ نے اس میں گٹی لگا کے تو پیچ لگا دینا۔ بڑا سمپل کام ہے، لیکن آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ تو اس کو بھی ہم ہلکا ہلکا ٹھوک لیتے تاکہ جو ہمارا سکرو ہے وہ بڑی آسانی سے ہم لوگ ٹائٹ کر پائیں۔ تو یہ ہم سکرو کو ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ آپ اب اس میں دیکھیں ٹاپ پہ، باٹم پہ کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی بھی چینل نظر نہیں آ رہا الومینیم کا۔ یہ تمام جو ایسیسری، ایس ایس کی ایسیسری ایل کلپوں کے ساتھ یہ گلاس فرنٹ لگایا جا رہا ہے۔ یہ سمال گلاس فرنٹ ہے۔ اب کیا کرتے ہیں جی، اب اس کی جو فلور مشین ہے اس کی سال پھینکیں گے تاکہ جو ہماری اوپر والی جو کلی فکس ہوگی ہے اس کا جو سینٹر ہے کلی کا، وہاں سے ہم نے سال پھینکنی ہے نیچے سال پھینکیں گے، اور جو فلور مشین کی جو کلی ہے اس کا جو سوراخ ہوتا ہے سینٹر میں، وہاں پہ ہماری جو سال ہے بالکل ایکوریٹ آنی چاہیے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ جیسی سال آئے گی اسی جگہ پہ آپ نے اوکے کر دینا۔ اوکے کرنے کے بعد جیسے کہ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اوپر سے سال پھینکی۔ سال جس جگہ پہ اوکے آئے گی، جس جگہ پہ ہم بتائیں گے اوکے، اسی جگہ پہ ہم نے جو فلور مشین ہے اس کو مارکنگ کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ پراپر طریقہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے الفلا گلاس ایلومینیم ٹیکنیکل چینل پہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، پھر آپ کاریگر بن پائیں گے۔ آپ مجھے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، نیپال سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کی کسی بھی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں اگر آپ نے گلاس پارٹیشن لگانی ہے، گلاس فلور مشین لگانی ہے اسی طریقے سے، تو یہ نیچے والی سائڈ سے بھی آپ نے جو اس کا لیول تھا، جو اس کا گنیا تھا، اس کو سیٹ کر دیا۔ اب اس کی جو اپنا مارکنگ ہے وہ کر لیتے ہیں۔ فلور مشین کی مارکنگ کر لی۔ مارکنگ کرنے کے بعد ہم نے جو گلاس فکس پینل ہے اس کو باہر والی سائڈ سے بھی اس کی سال دوبارہ چیک کر لینی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا جو گلاس ہے وہ بھی سال میں ہونا چاہیے۔ جو فکس پینل ہے، فلور گلاس ڈور ہے جو، اور فلور گلاس مشین ہے جو، اس کو تو ہم نے پہلے ہی 0 کر دیا۔ اب یہ فکس پینل تھا جو اس کو بھی ہم نے سال میں کر دیا ہے، اور کرنے کے بعد جیسے یہ فلور مشین ہے اس کی اب پراپر مارکنگ کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد گرائنڈر مشین چلائیں گے اور جو ٹائلیں ہیں اس کی کٹنگ کریں گے۔ جو نیچے والی سائڈ پہ ہے وہ ماربل ہے یا ٹائل ہے، ٹھیک ہے، دونوں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مارکنگ کرنے کے بعد اب ہم کرتے ہیں جی کٹنگ آپ نے اسی طریقے سے ہی کرنا ہے۔ آپ نے جو گرائنڈر چلانا ہے اس کا جو دھواں ہے وہ آگے والی سائڈ پہ جانا چاہیے، نہ کہ وہ پیچھے والی سائڈ پہ آنا چاہیے۔ اگر پیچھے کو آئے گا تو وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی گرائنڈر مشین کو چلانا ہے اس کا دھواں آگے کی طرف جانا چاہیے۔ اور اب ہم رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، ہم نے جو گلاس ڈور تھا اس کو رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی جو پیچ ہے وہ اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، ان کے جو پیچ ہے ان کو اوپن کریں گے، ایک ایک کر کے اس کو کھولیں گے۔ کھولنے کے بعد ہم لوگ، یہ ہلکی کون سی ہے، 5 mm کی ہلکی لگتی ہے گلاس پیچ فٹنگ کو، تو 5 mm کی ہلکی کے ساتھ ہم جو پیچ ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد یہ اب ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ اس کو بھی آپ نے جب یہ پیچ کو ٹائٹ کرنا ہے آپ نے پورا گنیا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، گنیا کے ساتھ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے بھی گنیا اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں، گنیے میں ہونا چاہیے تمام کام۔ آپ اگر سال گنیے میں کریں گے تو آپ کام کرنے کے بعد چلے بھی جائیں گے تو پتہ چلے گا جی کسی پروفیشنل نے کام کیا۔ یہ دیکھیں ایک پروفیشنل طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو پیچ فٹنگ ہے اس کو ہم لوگ ٹائٹ کر لیتے ہیں، جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے، فل ٹائٹ کر لینا ہے۔ اور جتنے سکرو، 3 سکرو ہوتے ہیں اپنا پیچ فٹنگ کے اندر، تینوں کو آپ نے ایک جتنا ہی آپ نے ٹائٹ کرنا ہے۔ ایک جیسے ٹائٹ کریں گے تو آپ کی جو مضبوطی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب یہ نیچے والی سائڈ پہ بھی ہم لوگ پیچ لگا دیتے جو فلور مشین کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ یہ پیچ آپ نے، باٹم والا پیچ آپ نے جب بھی لگانا ہے اس کے اندر آپ نے سلیکون کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ یہ بھائی صاحب نے سلیکون کا استعمال نہیں کیا، لیکن آپ نے سلیکون کا استعمال لازمی کرنا ہے، کیونکہ دروازہ یہ بار بار کھلتا ہے تو سارا جو ویٹ ہوتا ہے، جو وزن ہوتا ہے وہ نیچے والی سائڈ پہ ہوتا ہے۔ تو کل کو کیا ہوتا ہے جب یہ دروازہ اوپن ہوتا ہے، یہ پیچ لوز ہوتا ہے تو دروازے کے اندر سے آپ نے سنا ہوگا آواز آتی ہے ٹھک 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 ٹھک،
وہ جو آواز ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہے. آپ نیچے والی سائڈ پہ اگر پیچ فٹنگ لگا رہے ہیں فلور مشین کے ساتھ تو اس کے اندر آپ لوگ سلیکون کا استعمال نہیں کرتے. ان بھائی صاحب نے بھی نہیں کیا, یہ بہت زیادہ ویک پوائنٹ ہے. لیکن آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی. آپ نے نیچے والی سائڈ پہ جب بھی پیچ فٹنگ لگانا ہے فلور مشین کے ساتھ تو اس کے اندر گلاس کے اندر اور پیچ فٹنگ کے اندر آپ نے سلیکون کا ٹرانسپیرنٹ کا آپ نے استعمال لازمی کرنا ہے, تاکہ ہماری جو مضبوطی ہے وہ بھی لانگ ٹائم ہو اور ہماری کسی بھی قسم کی جو کمپلین ہے ہمارا کسٹمر کمپلین نہ کر پائے. تو اس طریقے سے آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, جو ویک پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک جیسے جو نیچے والی سائڈ پہ جو آپ کا پیچ تھا وہ آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے, جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اب یہ لاک والی سائڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ لاک والی سائڈ ہے جدھر ہمارا فرنٹ والی سائڈ پہ لاک آنا ہے, تو اس کو بھی آپ نے سلیکون کا استعمال کرنا ہے. سلیکون لگائیں گے تو آپ کی جو عمر ہے, گلاس کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ کی جو ایکسیسری ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. یہ پیچ فٹنگ لاک ہے, نیچے والی سائڈ پہ آئے گا. ٹھیک ہے, اس کو آپ اوپر بھی لگا سکتے ہیں, اس کو آپ نیچے بھی لگا سکتے ہیں. یہ دونوں آپشن آپ کے پاس ہوتی ہے. اگر آپ کا اوپر والی سائڈ پہ گلاس فکس نہیں ہے, گلاس تلی نہیں ہے, تو پھر آپ یہ اپنا لاک اوپر والی سائڈ پہ لگا سکتے ہیں. لیکن اگر اوپر تلی ہے تو پھر آپ کو نیچے ہی لگانا پڑے گا. اب یہ دوسری سائڈ آ گئی جی, جس جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ وہی ہے گلاس پیچ جو فلور مشین کے اوپر آنا ہے, یہ پراپر اب اوپن کر کے اس جگہ پہ تو آپ نے سلیکون کی مسنگ نہیں کر دیں. اس جگہ پہ آپ نے لازمی سلیکون لگانی ہے. یہ وہی پیچ فٹنگ ہے جو گلاس فلور مشین کے اوپر آئے گی. یہ نیچے والی سائڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ فلور مشین کے اوپر یہ کلی بیٹھے گی. جب بیٹھے گی اس کو سلیکون نہیں لگائیں گے, آپ جتنا مرضی ٹائٹ کر لیں, کل کو آپ کو کمپلین اس کی آئے گی. جب کسٹمر دکان میں زیادہ آئیں گے تو دروازہ زیادہ اوپن ہوگا, زیادہ کھلے گا, بند ہوگا, تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ٹک ٹک کی آواز آئے گی. لازمی آپ نے اس آواز کو روکنا ہے سلیکون کی مدد سے. تو اس کو سیدھا کر لیا جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے جی, گلاس ڈور کو کمپلیٹ کریں گے. گلاس ڈور کس طریقے سے کمپلیٹ ہوگا, ایک جیسے گلاس ڈور اٹھایا اور نیچے کلی کے اوپر ہم نے رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا ہے جی, اب آگے کو جو ہمارا کام ہے اس کو صرف اور صرف ہم نے ٹائٹ کرنا ہے, کیونکہ جو گلاس فرنٹ پورا تھا دکان کا, یہ پورا گلاس فرنٹ سال گنیے میں ہے. تو اب کیا کرنا ہے جی, صرف اور صرف ہم نے یہ کلی بیچ میں پھنسانی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے ٹائٹ کر دینا ہے. یہ گلاس پیچ فٹنگ والا فرنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کمپلیٹ فرنٹ کے اندر جو ایکسیسری کا استعمال کیا گیا, ٹاپ باٹم پہ جو فکس پینل ہے اس کے ساتھ ایل ہمارے کلپ لگے ہیں, اور گلاس اور اوپر والی سائڈ پہ جو تلی ہماری پیچ فٹنگ کا استعمال کیا گیا, تو اس کو ٹائٹ کر لیا. اب اس کو چیک کرتے ہیں اس میں جو فرق آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تھوڑا بہت عموماً آتا ہے, تو وہ ہم لوگ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں, نیچے جو ہماری فلور مشین ہوتی ہے اس کے اندر ہم لوگ ایڈجسٹمنٹ کا سکرو ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ لوز کر کے آگے یا پیچھے کر لیتے ہیں, جیسے کہ آپ کو یہ ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو ڈور کا لیول ہوتا ہے, نیچے سے بھی اوپر سے بھی دونوں برابر ہونے چاہیے, اور اس کو بھی ہم لوگ اب اچھے طریقے سے اس کو گلاس ڈور کو ٹائٹ کر لیتے ہیں. گلاس ڈور کو ٹائٹ آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے, کیونکہ اس میں خطرہ کوئی نہیں ہے, یہ ٹیمپر گلاس ہے. تو اس کو اب دوبارہ چیک کر لیتے ہیں کیا اس میں جو گیپ ہے وہ سیدھا ہے. تو بالکل جی, اس میں جو فرق تھا وہ بالکل نہیں تھا. تو اب ہمارا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں. جو نیچے ایل کلپ ہمارا رہتا تھا اور اس کو بھی پراپر ہم نے فکس کر دیا ہے. یہ نیچے دو رہتے تھے کیونکہ یہ اینڈ میں ہی ہم نے اس کو فکس کر دیا ڈور کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ہم نے فکس کر دینا ہے جی. اس میں گٹی لگائیں گے, گٹی ٹھوکیں گے, اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی, اس کے اندر جو سکرو ہے وہ لگا دیں گے. سکرو کو آپ نے کم سے کم ٹھوکنا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ نے سکرو کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے. ٹائٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کسی پروفیشنل نے کیا. کل کو اگر ہم نے فرنٹ اوپن بھی کرنا ہے تو بڑی آسانی سے ہم لوگ گلاس فرنٹ کھول سکتے ہیں. تو سائڈوں سے بھی ہم لوگ اس کو جو ایل کلپ ہے اس کو اس میں گٹی لگا لیتے ہیں. گٹی لگانے کے بعد ہلکا سا گٹی کو ٹھوک لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس کے بعد پیچ ہے جو سکرو ہے اس کو آپ نے بالکل نہیں ٹھوکنا, اس کو آپ نے پیچ کس کے ساتھ سکریو ڈرائیور کے ساتھ آپ نے ٹائٹ کرنا ہے. اور اب اس کے اینڈ پہ کیا کریں گے جی, اب ہم نے گلاس کو
हैंडल लगाना है। हैंडल कौन सा लगाना है, ये आपके सामने हैंडल है, ये 18 इंच वाला हैंडल है, यानी कि 1.5 फुट वाला ये हैंडल है, स्ट्रेट हैंडल है। ऑल वर्किंग पीछे फैक्ट्री से कंप्लीट आती है। उसके बाद हमने सिर्फ हैंडल को साथ रख के टाइट करना होता है, लेकिन इसको भी आपने जब टाइट करना है आपने पूरा लेवल में करना है, क्योंकि होल के अंदर इतनी एडजस्टमेंट होती है ताकि आप बड़ी आसानी से जो ग्लास हैंडल है उसको एडजस्ट करके लेवल करके तो उसको आप टाइट कर पाए। तो इसमें जो एल्की का इस्तेमाल किया जाता है, ये 3 mm की एल्की होती है। जो पैच फिटिंग के अंदर एल्की का इस्तेमाल किया जाता है वो 5 mm की है। जो हैंडल के अंदर एल्की का इस्तेमाल किया जाता है वो 3 mm की एल्की होती है। ये ग्लास हैंडल डोर के साथ ही आती है। उसके बाद क्या करना है जी, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इसका वही अब नीचे से झरी निकालनी है। जिस जगह पे हमने लॉक लगाना है, जाहिर सी बात है दुकान है ये, तो लॉक लगाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ग्लास डोर को तो हमने लॉक लगा दिया, फिक्स कर दिया, लेकिन नीचे मार्बल पे, नीचे जहाँ पे टाइलें लगी थी फर्श, उधर भी हमने वो लगा दिया। अब क्या करेंगे जी, इसके बाद हमने फ्लोर मशीन को कंप्लीट करना है। इसके ऊपर जो कैप है फ्लोर मशीन की वो टाइट कर लेते हैं। इसको प्रॉपर बैठाना है आपने। प्रॉपर बैठाने के बाद ही आपने 3 स्क्रू होते हैं, आपने इसको टाइट कर देना है। जैसे कि आपको वीडियो में भी नजर आ रहा है, अच्छे तरीके से आपने इसको टाइट कर देना है। लेकिन आपने इस टाइट करने से पहले अगर फ्लोर मशीन के अंदर आप ऑयल डाल देंगे, 1 लीटर आपका ऑयल लगेगा। कल को अगर आप लोग अपनी दुकान को वॉश भी करते हैं तो पानी मशीन के अंदर भी जाएगा, तो अंदर ऑयल होता है। ऑयल अपना किसी भी किस्म का मशीन को नुकसान नहीं पहुंचने देता। तो ये साइडों पे जो नीचे वाली साइड पे फिक्स पैनल के जो गैप था उधर आपने ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन लगा देनी है, ताकि आपका जो फ्रंट है वो साउंड प्रूफ हो जाए। ठीक है, साउंड प्रूफ भी हो जाएगा, वाटर प्रूफ भी हो जाएगा फिक्स पैनल्स वाली साइड पे। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे भी आपने लगा देना है। आप ये टोटल आपने सिलिकॉन लगा दी है जी, ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन लगानी है, इसी तरीके से लगानी है। लेकिन अगर आप लोग ग्लास के साथ मार्किंग टेप का इस्तेमाल कर लेते तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता, ग्लास के ऊपर निशान नहीं पड़ते सिलिकॉन के। बहरहाल कोई बात नहीं, आपने फिर भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये ग्लास पार्टीशन, ग्लास दुकान का जो फ्रंट था, ये सारा काम हमने कंप्लीट करते आपको वीडियो बना के दिखाई है। अब इसमें स्पीड कितनी है, बड़ी नॉर्मल सी आपने स्पीड रखनी होती है ग्लास डोर की, ताकि जो आपका दरवाजा है वो लॉन्ग टाइम चले। तो इन भाइयों ने, इन फैब्रिकेशनों ने जो ग्लास पार्टीशन, ग्लास फ्रंट लगाया है, इसमें से इनको 100 में से 90 नंबर मैं देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी इन्होंने इंस्टॉलेशन की। फैब्रिकेटर ये बहुत ही अच्छे थे। अगर आप लोग ऐसी नई नई वीडियो और आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोग ग्लास का काम सीखना चाहते हैं, ग्लास पार्टीशन का काम सीखना चाहते हैं, ग्लास के रिलेटेड, एल्युमिनियम के रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपका जो नॉलेज है वो बढ़ाने के लिए मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।